الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين محمد وعلى عترة الأقدسين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على سلسلہ گفتگو ہمارا صفات امام زمان و وظائف منتظران کے ذیل میں جاری تھا، اور ہم بقیات اللہ العظم خدا کے اس خزانے کی تھوڑی سی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس کے وجود سے ہر موجود اپنا وجود رکھتا ہے، جو کہ زمین پر، نہ صرف زمین پر بلکہ کل کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم ترین راز، خدا کے اسرار اور اس کے خزانوں کا امین، اور کائنات کی ہر ایک مخلوق پر اس کی وہ حجت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ مہدی دوران، وہ حجت الہی، وہ امام منتظر کہ جس کا تذکرہ نہ صرف قرآن میں ہے بلکہ توریت و انجیل میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ منجی عالم بشریت کے جس کی راہ صدیوں سے انسانیت دیکھ رہی ہے، اور جس کے آنے پر انسانیت اپنی زبوحالی اور پستی سے نجات کی امید رکھتی ہے، وہ مہدی آخر الزمان کہ جس کے آنے کا وعدہ، جسے بھیجنے کا وعدہ اللہ نے اپنے رسول سے اس وقت کیا کہ جب پیغمبر اکرم معراج پر گئے۔ روایت میں ملتا ہے جب رسول اللہ معراج پر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد، میں نے جب زمین پر نگاہ کی تو میں نے آپ کی ذات کو چنا، اور پھر میں نے اپنے نام سے آپ کا نام رکھا، لہٰذا میں محمود ہوں اور آپ محمد ہیں۔ پھر میں نے زمین پر دوبارہ نگاہ کی تو میں نے آپ کے بھائی علی کو چنا، اور میں نے علی کا نام بھی اپنے نام پہ رکھا، میں اعلیٰ ہوں اور وہ علی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے آپ کے نور میں سے آپ کے آنے والے اوصیاء کے نور کو خلق کیا، اور پیغمبر اکرم سے ارشاد ہوا کہ کیا آپ ان اوصیاء کے جو آپ کے جانشین ہوں گے، کیا آپ ان کے انوار کا مشاہدہ کرنا چاہیں گے؟ تو پیغمبر نے عرض کی کہ پروردگار، مجھے اپنے ان اوصیاء کے انوار دکھا۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے عرش کی طرف نگاہ کریں آپ۔ تو رسول اللہ نے جیسے اپنے چہرے اقدس کو بلند کیا تو پیغمبر فرماتے کہ وہاں پر میں نے اپنے اوصیاء کے انوار کو دیکھا، علی، حسن و حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن باقر، جعفر ابن محمد باقر اور جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی الرضا، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری اور مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام تر انوار میں نے ایک ایسے نور کو دیکھا کہ جو ان انوار میں ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے کوئی درخشاں اور نورانی ستارہ ہوتا ہے۔ آل محمد کے انوار میں بھی ایک نور بڑی عجب شان سے چمک رہا تھا، اور اس کی نورانیت باقی انوار سے جدا تھی۔
اتنا جدا تھی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگار یہ جو نور ہے جو کوکب دری ایک چمکدار ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کی دوسری علامت یہ تھی کہ وہ نور قیام کی حالت میں تھا، کھڑا ہوا تھا، تو پیغمبر نے عرض کیا کہ پروردگار یہ نور کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس قائم کا نور ہے کہ جس کے ذریعے میں زمین پر اپنے دین کو غالب کروں گا، اپنے دشمنوں سے اور آپ کے دشمن سے انتقام لوں گا۔ تو یہ امام زمان کا نور کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عہد اور میثاق کے ساتھ بھیجا کہ جو کام تمام تر انبیاء کرتے آئے ہیں، تمام آئمہ کرتے آئے ہیں، اور جس کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر نبی نے اور امام نے قربانی دی ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں جس کام کے لیے امیر المومنین کے سر اقدس پہ ضربت لگی ہے، جس مقصد کے لیے حضرت زہرا کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، جس مقصد کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے جگر ٹکڑے کرنے والا زہر کھایا، جس مقصد کے لیے سید الشہداء نے کند خنجر کی ضربوں سے اپنے گلے کو ذبح کرا کے آپ کے گلے کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، اس مقصد کو آ کے اگر کوئی ہستی کمال پہ پہنچائے گی تو اس کا نام ہے صاحب الزمان۔ امام حسین کی قربانی، تمام ائمہ کی قربانی کو آ کر کل کمال پر یہ وجود مقدس پہنچائے گا۔ درود بھیج دیں مولا کی ذات پر۔ لہٰذا امام زمان کی معرفت ضروری ہے۔ اور اس ذیل میں عرض کر رہا تھا کہ دو صفات میں نے گزشتہ شب جمعہ عرض کی تھی کہ ایک تو یہ کہ ہر دور میں امام ہدایت کا انتظام کرتے ہیں، چاہے جس طرح سے کریں وہ ان کا فریضہ ہے، اور دوسرا یہ کہ امام علیہ السلام نہ صرف ہدایت کا انتظام کرتے ہیں بلکہ اپنے ستم دیدہ اور مصیبت میں مبتلا شیعوں کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ دو قدم آگے بڑھ کے امام کی مزید دو صفات کو دیکھتے ہیں۔ ایک امام کی لطف اور عنایت کی جو آپ اپنے شیعوں پر کرتے ہیں، امام کی لطف و عنایت کے جو آپ اپنے شیعوں پر کرتے ہیں، اور دوسرا امام علیہ السلام کی طرف سے اس لطف و عنایت کے ساتھ ساتھ بالخصوص امام کی جو صفت ہے کہ تالیف القلوب، یعنی کہ امام آ کر دلوں کے اندر جو میل اور نفرتیں ہوں گی، جو اختلافات ہوں گے، جو دوریاں ہوں گی، جو کدورتیں ہوں گی، امام آ کر ان کدورتوں کو دور کر کے دلوں کے اندر نفرت کی بجائے محبت کو بھر دیں گے۔ یہ دو صفات۔ پہلی صفت دیکھیے کہ اگر مولا کے الطافات و عنایات کو دیکھا جائے تو اگر اس پہ انسان بات کرنے بیٹھے تو وہ کتنی نشستوں کی بات ہے کہ خود مولا کا وجود جو ہے، اس کی جو محبت ہے اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنے شیعوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، وہ محبت ہے کیسی، اور اس محبت کا اثر کیا ہے، اور اس محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ بہت سارے اس کے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثالیں ہمارے پاس ایسی موجود ہیں کہ اگر انسان انہیں گننا شروع کرے تو ہم در حقیقت شمار نہیں کر سکتے۔ مثلا امام کی محبت کا ایک مظہر یہ ہے کہ مولا اپنے گناہگار شیعوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، مولا اپنے گناہگار شیعوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ امام کی محبت کا ایک مظہر یہ کہ امام میری اور آپ کے توسل کو سن کے ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ امام کی محبت کا ایک مظہر یہ ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کو باقاعدہ خط لکھتے ہیں۔ شیخ مفید کو جب آپ نے خط لکھا توقیع بہت ساری موجود ہے، تو بڑے عجیب طریقے سے آپ نے شیخ مفید کو مخاطب کیا، حالانکہ شیخ مفید امام کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں، لیکن دیکھیں امام نے کتنی عزت کے الفاظ استعمال کیے۔ لکھا للأخ الأعز السدید الشیخ المفید، میرے عزیز ترین گہرے اور مضبوط بھائی شیخ مفید کے نام۔
للأخل اعز السدید، میرا بھائی، میرا عزیز ترین، سدید یعنی کہ جس کے ساتھ میرا رشتہ بہت گہرا ہے۔ امام خط لکھتے ہیں، امام کا اپنے شیعوں کی خوشی میں آ کے شریک ہونا، یہ جو عقد کی محافل ہے جنہیں بعض لوگ ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے گناہ سے آلودہ کر دیتے ہیں، اگر ہم ان عقد اور نکاح کی محافل کو پاکیزہ رکھیں تو کوئی شخص شک نہ کرے کہ ان محافل کے اندر امام زمان بھی آ سکتے ہیں۔ دیکھیں مولا کا وجود کس طرح سے، امام کی مثال ایک باپ کی طرح ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق، کہا کہ امام ایک انس رکھنے والا، محبت رکھنے والا دوست اور ایک شفقت رکھنے والے باپ کی طرح ہے۔ اگر میری شادی ہو، میری شادی اگر ہو تو میرا باپ کیا نہیں آئے گا؟ اگر زندہ ہے تو حتماً آئے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے جو میرے باپ سے زیادہ مجھ پر میرا مہربان امام ہے وہ میری شادی میں نہ آئے، وہ میری خوشی میں شریک نہ ہو؟ جس کے وجود کی وجہ سے مجھے وہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ وجود حتماً و حتماً آئے گا، بشرطے کہ ہم محفل اس طرح سے سجائیں کہ آنے والے کے شایان نشان، مولا کے شایان نشان محفل سجائیں، امام کو بلائیں، اگر امام نہ آئے تو پھر اور کوئی گلا کرے۔ تو امام خوشی میں آتے ہیں، غم میں آتے ہیں، حتیٰ بعض لوگ اس طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے چہرہ مقدس سے غیبت کا نقاب اٹھے گا اور امام کا رخ انور عالم سارا دیکھے گا، تو اس وقت امام کی جب لوگ زیارت کریں گے تو اکثر لوگ کہیں گے انہوں نے تو فلاں جگہ پہ ہماری مدد کی تھی، ہم نے تو انہیں فلاں فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، یہ تو ہماری فلاں فلاں محفل میں آئے تھے۔ بات یہ ہے کہ امام غائب اس طرح سے نہیں کہ امام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، موجود ہیں مگر کوئی انہیں پہچانتا نہیں، یہ غیبت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے درود بھیجتے مولا کے ساتھ، جب غیبت امام زمان کی بات کی تو امام نے اس کی نوعیت جب بیان کی تو آپ نے کہا کہ امام کی غیبت اس طرح سے ہے جیسے حضرت یوسف کی غیبت برادران یوسف کے لیے تھی، کہ جب حضرت یوسف کے بھائی ملنے گئے حضرت یوسف سے مصر میں تو حضرت یوسف جانتے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں، سب کو جانتے تھے، نام سے جانتے تھے، شکل و صورت سے جانتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک نفر بھی نہیں جانتا تھا کہ جس کو ہم نے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا اسی یوسف کو اللہ نے کنویں سے اٹھا کے آج تخت شاہی پہ بٹھایا۔ بھائی نہیں جانتے تھے لیکن یوسف جانتے تھے۔ امام ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے نام اور ہمارے اجداد کے نام سے جانتے ہیں، مصیبت یہ ہے کہ ہم امام کو دیکھتے ہوئے بھی پہچان نہیں سکتے، یہ امام کی غیبت کی وجہ۔ خوب، تو امام ہماری خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک چیز جس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کر کے آگے بڑھوں گا، بالخصوص یہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے جنازوں میں آ کر شریک ہوتے ہیں، باقاعدہ شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسی سنت ہے جو صرف امام زمان کی نہیں ہے، مولا سے قبل رسول اللہ سے لے کے امام عسکری تک جب کبھی بھی موقع بنا اور مصلحت ہوئی آئمہ نے اپنے شیعوں کے جنازوں میں شرکت کی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امیر المومنین کی والدہ گرامی سیدہ فاطمہ بنت اسد کا جنازہ پڑھایا اور عجیب شان سے جنازہ پڑھایا۔ دیکھیں 5 تکبیر جنازہ ہے ہمارے ہاں، رسول اللہ نے امیر کائنات کی والدہ گرامی کا جنازہ 70 تکبیر پڑھایا، 70 تکبیر جنازہ پڑھایا، اور فرمایا کہ 70 صفے فرشتوں کی ہیں جو میرے پیچھے علی کی والدہ کے اوپر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، 70 صفے علی کی ماں کا۔ پھر اپنے چچا سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا، 70 مرتبہ جنازہ۔ سعد ابن معاذ کا جنازہ پڑھایا اپنے صحابی کا، اور کہا کہ میرے اس صحابی کے جنازے کے اندر 90,000 فرشتے شریک ہیں۔ اس قدر مولا کائنات امیر المومنین نے صفین میں جب عمار یاسر کی شہادت ہوئی، غسل و کفن دینے کے بعد علی نے جنازے کے بعد اپنے ہاتھوں سے عمار کو قبر میں اتارا ہے۔
سلمان فارسی کے جنازے پہ علی معجزہ کر کے مدینے سے مدائن گئے. امام رضا کی اس طرح سے مثال, کتنے آئمہ کی, امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف, مولا, آپ کی کتنی مثالیں. ایک واقعہ مثلا دیکھیں, امام خمینی کا جنازہ بڑا مشہور ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. ان کا جنازہ پڑھایا آیت اللہ سید رضا گل پائیگانی نے, اس وقت کے مرجع تقلید. یہ ویڈیو باقاعدہ میں نے دیکھی ہے یوٹیوب پہ, ہوگی, کوئی شخص اگر اس میں دلچسپی رکھتا تو جا کے دیکھے. آغا گل پائیگانی جنازہ پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے خاموش ہو گئے. جنازے کی عبادت پڑھ رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, جو بھی تکبیرات کے درمیان پڑھا جاتا ہے پڑھ رہے ہیں, اور ساتھ میں مکبر بھی آواز بلند سپیکر پہ پڑھ رہے ہیں تاکہ تمام لوگوں کو آواز جائے. لیکن ایک دم پڑھتے پڑھتے وہ خاموش ہو گئے, اور کچھ دیر توقف کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ نماز جنازہ انہوں نے پڑھایا اور اسے اختتام کیا. نماز جنازہ کے بعد جب فرصت میسر آئی اور کسی نے جا کے ان سے پوچھا کہ قبلہ یہ کیا ہوا ہے کہ اچانک آپ نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے رکیں, توقف کیا, خاموش ہوئے, اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ دوبارہ شروع کیا. تو کہا کہ میں کیا کرتا, میں نماز جنازہ پڑھا رہا تھا کہ اسی جنازے میں خود امام زمان شامل ہو گئے. امام زمان خود آ کے شریک ہوئے, میں امام کے احترام میں خاموش ہوں. لیکن ایک جنازہ, اس کے علاوہ دیکھیں امام موسیٰ کاظم کا بڑا مشہور واقعہ ہے, سبق آموز واقعہ, بس آپ کی خدمت میں عرض کر کے تیزی سے آگے بڑھوں گا. جو لوگ زیارات ایران پہ گئے, نیشا پور میں ایک زیارت ہے شتیتہ نیشا پوری کی رحمت اللہ علیہ. یہ 7ویں امام کے دور میں رہنے والی ایک شیعہ خاتون ہے جو کہ غریب اور مفلس تھی. محمد بن علی خراسانی کو نیشا پور کے لوگوں نے تیار کیا اور اسے شرعی اموال دیے, تقریباً 30,000 دینار, 20,000 درہم, قیمتی کپڑے لباس انہیں دیے, اور کہا کہ تم جا کے وقت کے امام کی خدمت میں یہ چیز پہنچا دو. امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی, تو اس کے بعد مسئلہ امامت کا شیعوں میں مشتبہ ہو گیا. کچھ لوگ کسی کی امامت کے قائل ہو گئے تھے, کچھ لوگ امام موسیٰ کاظم کی امامت کے. ان لوگوں نے ایک سوال اپنے جمع کی, اور سوال کو ایک ڈائری میں کتاب میں لکھا اور اس کو مہر لگا دی, اور کہا کہ یہ اموال دینے سے پہلے اس وقت کے امام سے ان سوالات کے جواب لینا. لیکن سوالات کے جواب دینے کے لیے اس امام کی حقانیت کی شرط یہ ہے کہ حق کا امام وہ ہوگا جو اس کتاب کی مہر کو توڑے بغیر, کھولے بغیر, پڑھے بغیر سوالات کے جواب نہ صرف دے بلکہ لکھ کے دے. ہم اسے امام مانیں گے, وگرنہ نہیں مانیں گے. یہ شخص اموال اس نے شرعی جمع کیے, کسی نے ہزاروں دیے, کسی نے لاکھوں دیے, کسی نے کتنا, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے عقیدتاً امام کی خدمت میں اموال اور ہدیہ روانہ کیے. تو ایک خاتون, یہ شتیتہ خاتون جو کہ بڑی مفلس تھی, یہ آئی اور اس نے تقریباً 1 درہم, صرف 1 چاندی کا درہم اور ایک کپڑے کا ٹکڑا, اس کی قیمت لے کہتے ہیں کہ 3 سے 4 درہم بنتی تھی, اس نے تھوڑی سی اپنی متا دی اور کہا کہ یہ میرے اوپر امام کا حق بنتا ہے, خمس ہے میرا, چاہے کم ہے تم یہ خمس جا کے امام کی خدمت میں پہنچا دو. یہ شخص چلا, مدینہ وارد ہوا, تو وہاں پر ایک امامت کا دعوے دار تھا. یہ اس کے پاس گیا اور سوالات کے جب جوابات طلب کیے اور کہا کہ اس کی مہر کو توڑے بغیر اعجاز امامت دکھا کے مجھے سوالات کے جوابات دیں. تو وہ شخص سوالات کے جوابات دینے سے قاصر. اس نے رات وہاں پر گزاری انتہائی مایوسی میں. اگلے دن ایک بچہ آ کر اسے امام موسیٰ کاظم کے پاس لے گیا. یہ کہتا ہے کہ جیسے میں داخل ہوا, امام نے میرا نام لے کے مجھے کہا کہ محمد بن علی خراسانی جس حق کے امام کی تلاش میں ہو کہیں اور نہ جاؤ, میرے پاس آؤ. اور پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے سوالات کے جوابات کل رات کو ہی دے دیے. کہتے ہیں میں نے جیسے وہ کتاب کو کھولا جس میں سوالات لکھے ہوئے تھے, میرا کتاب کا کھولنا تھا کہ ہر سوال کے نیچے اس کا جواب تحریر تھا. اس کے بعد اس نے امام کی خدمت میں
وہ ہدیے پیش کیے، مولا نے سب کے سب ہدیے رد کر دیے اور کہا کہ جو شتیتا نیشاپوری نے 1 درہم اور کپڑے کا ٹکڑا لا کے دیا وہ مجھے لا کے دو۔ وہ غریب مفلس خاتون، اخلاص اس کا اتنا تھا، محبت اس کے امام کے ساتھ اتنی تھی، 1 درہم اس کا اور وہ کپڑے کا ٹکڑا مولا نے قبول کیا، ہزاروں درہم اور قیمتی کپڑے امام نے واپس کیے۔ پھر لطف کی بات یہ، مولا نے 40 درہم محمد بن علی خراسانی کو دی اور کہا کہ میری طرف سے جا کے شتیتا کو دو، اور اسے کہو کہ یہ درہم جب تم میں ملیں گے تو اس کے ٹھیک 19 دن کے بعد تم دنیا سے انتقال کر جاؤ گی، 19 دن کے بعد اس دنیا سے انتقال کر جاؤ گی۔ ان 40 درہم میں سے 16 درہم اپنے اوپر خرچ کرنا، 24 درہم بچانا تاکہ تمہاری تجہیز و تکفین قرض ادا ہو۔ پھر امام نے فرمایا کہ اسے جا کے کہنا موسیٰ کاظم کہہ رہا ہے جس دن تمہارا انتقال ہوگا تمہارا جنازہ آ کے میں خود پڑھاؤں گا۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک 19 دن کے بعد شتیتا نیشاپوری کا انتقال ہوا، اور جو وعدہ امام نے کیا تھا اسی دن، جس دن شتیتا نیشاپوری کا انتقال ہوا، امام اسی دن نیشاپور میں داخل ہوئے اور مولا نے خود بنفس نفیس اس کی مومنہ کی میت پر جنازہ پڑھا۔ یہ ہے امام، بالکل اسی مقام پہ خود امام زمان۔ آج اگر میں اور آپ اپنے نفوس کی اصلاح کر لیں تو بعید نہیں ہے، بعید نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا کہ امام رضا نے کیا فرمایا، الامام الانیس الرفیق، امام ایک محبت کرنے والا دوست ہے۔ اگر میرا انتقال ہو جائے، جو دوست مجھ سے محبت رکھتا ہوگا حتماً میرے جنازے میں آئے گا نا۔ والوالد الشفیق، ایک شفقت کرنے والا والد ہے، والد بھی آئے گا جنازے۔ والاخ الشقیق، ایک بڑا مضبوط اور مہربان بھائی ہے، کسی کا بھائی انتقال کر جائے تو کیا اس کے جنازے میں نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ والام بر لولد الصغیر، اور امام مولا نے فرمایا ایسا ہے، اتنا مہربان ہے جیسے کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کے لیے مہربان ہوتی ہے۔ تو یہ امام کی ایک صفت ہے کہ امام اپنے شیعوں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم میں سے بھی اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کر لے تو حتماً و حتماً انشاءاللہ امام ہمارے بھی جنازوں میں شریک ہوگے۔ درود بھیج دیں مولا کی ذات پر۔ ایک اور صفت جو امام کی ہے وہ تالیف قلوب ہے، اور یہ مہم ہے۔ دیکھیے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور سے پہلے اور اس سے پہلے بھی اختلافات ہمیشہ انسانوں کے درمیان رہے، ہر طرح کے اختلافات، مذہبی اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، سماجی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، اپنے گھروں کے اندر انسان کے اختلافات ہیں، مالی معاملات میں اختلافات ہو جاتے ہیں، سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کے اختلافات جو ہیں وہ انسانیت کے اندر موجود ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت پیغمبر میں تو اختلافات اور بڑھے ہیں، آج بھی یہ بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مثلا دیکھیں پہلے امامت اور خلافت پہ اختلاف تھا، امیر المومنین کے شیعہ تھے اور امیر المومنین کے مخالف بعض لوگوں اور کے ان کے شیعہ اور ان کے ماننے والے اور پیروکار تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا گیا یہ اختلافات بڑھتے گئے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ شیعہ سنی مسلمانوں میں 2 بڑے گروہ ہیں، اب شیعوں کے اندر مزید اختلافات ہیں، سنیوں کے اندر مزید اختلافات ہیں۔ عقائد میں آپ جائیں تو کوئی شیعہ ایسے ہیں کہ جو 4 امامی ہیں، کوئی ہیں جو 6 امامی ہیں، کوئی ہیں جو اثنا عشری۔ اب جو 4 امامی ہیں ان میں مزید اختلافات ہیں، مزید ان میں دھڑے ہیں۔ جو 6 امامی اسماعیلی جو کہلاتے ہیں ان میں مزید دھڑے، اور جو اثنا عشری ہے ان کے اندر مزید اختلافات۔ عقائد میں آپ جا کے دیکھیں شیعوں میں، یعنی اثنا عشری میں دیکھ لیں ہمارے مثلا کہ اب اختلافات اتنے بڑھ گئے، خود شیعوں کے اندر اتنے بڑھ گئے کہ ہمارے شیعہ معاذ اللہ ایک دوسرے کی امام بارگاہوں میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ اتنے اختلافات بڑھ گئے کہ ماتمی دستے جو ہیں ایک دوسرے کے پیچھے عزاداری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نوئے خانی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ماتم نہیں کرتے، عزاداری پہ اختلافات ہو گئے۔ شہادت ثالثہ کا ایک مسئلہ اتنا اٹھایا کہ اس پہ اتنا اختلاف ہوئے کہ شیعہ ایک دوسرے کو مقصر اور غالی کہنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ
ممبروں سے علماء پہ لعن طعن شروع, گالم گلوچ شروع, ان کے نسب کے بارے میں رقیق ترین الفاظ لوگ بنے گے. اس کے علاوہ شیعہ میں کتنے اختلافات, یہ عقائد کی ایک مثلاً ایک اختلاف ہے جو ہے. اس کے علاوہ شیعوں میں سیاسی اختلافات دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ہمارے شیعوں میں مذہبی جماعتوں کا بھی آپ ایک طرف رکھتے ہیں, مثلاً کچھ شیعہ ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں گے, کچھ نون لیگ کے سپورٹر ہوں گے, کچھ جو ہے نا جی مثلاً پی پی کے سپورٹر ہوں گے, کچھ ہوں گے ایسے جو کہ مثال کے طور پہ وحدت المسلمین کے, کچھ جواد نقوی صاحب کے ساتھ ہے, کچھ لوگ مثلاً قائد صاحب کے ساتھ, کچھ حامد موسوی کے ساتھ ہے. یہ اختلافات اتنے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں, میں کسی کو صحیح غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ایک حقیقت ہے جو کہ تشیع کی پاکستان میں موجود ہے. اتنے اختلافات یہ بڑھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اب ایک دوسرے کے وجود کو گوارا نہیں کرتے. ہم شیعہ, آپ اہل سنت میں چلے جائیں, ان کے ہاں مزید اختلافات ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنفی ہیں, کتنے ہی ان میں اختلافات ہیں. پھر بریلوی ہیں, بریلویوں میں مزید قسم کے اختلافات ہیں, دیوبندیوں میں اور اختلافات اور دھڑے بندی ہیں. اتنا اختلافات ہے, مثلا شیعہ سنی کے اختلافات, سنی سنی کے اختلافات, شیعہ شیعہ کے اختلافات. آج ایسا ہمارے ہاں ماحول بن گیا, مثلا شیعہ نا یہ جی ذاکر گروپ ہے, یہ ڈھکو گروپ ہے, اچھا جی چلیں, یہ ذاکر گروپ جو ہے نا, اب ذاکروں میں اتنے اختلافات ہو گئے کہ بعض ذاکر یہ کہتے ہیں جی جب یہ فلانا پڑھ رہا ہوگا تو جی میں آپ کی مجلس نہیں پڑھوں گا. یہ حقیقت ہے, جو یہ بیٹھے ہیں زوار صاحب, یہ بانیان مجالس میں سے, ٹھیک ہے, یہ اس چیز کی تصدیق کر دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ ذاکرین کہتے ہیں جی فلاں گروہ کا اگر بندہ آ کے ذاکر پڑھے گا تو میں مجلس نہیں پڑھوں گا. اب یہ اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ جا کر بیٹھیں اور کہیں کہ جن چیزوں کو حل کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ حل کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی مستی کے اندر مست ہے. اور یہ اختلافات کا نتیجہ کیا ہوا, ملت تشیع پاکستان کے اندر ضعیف ہو کے پٹ کے ذلیل و خوار ہو گئی ہے. قرآن میں آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فلا تنازعوا فتفشلوا ریحکم, فتفشلوا کہ تنازع نہ کرو, جھگڑا نہ کرو, فتفشلوا وتذهب ریحکم کہ تمہارے درمیان جدائی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے دشمن پر وہ دھاک ختم ہو جائے گی. آج کیا صورتحال ہے, پارا چنار میں پٹ رہا ہے شیعہ, قتل و غارت گری ہوئی ہے, میزائل راکٹ مارے جا رہے ہیں, راستے بند کیے جا رہے ہیں, لیکن تشیع کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے ضعیف ہے اور اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ چند لاکھ لوگ جا کر ان کا راستہ نہیں روک سکتے. یہ صورتحال ہے. یہ اب دیکھیں لبنان میں کیا صورتحال ہے. لبنان میں آپ حیران ہوں گے, لبنان کی جو کل آبادی وہ تقریباً 55 لاکھ ہے, 5.5 ملین. اس 55 لاکھ میں صرف 1.5 ملین 15 لاکھ صرف شیعہ ہے, 15 لاکھ. اس 15 لاکھ میں بھی جو حزب اللہ کے بندے ہیں ان کے اپنے مطابق کم و بیش 2 لاکھ ہیں. 2 لاکھ شیعہ ایک جماعت کے جب منظم ہیں, شعور رکھتے ہیں, قوت رکھتے ہیں, جب ان کے درمیان اختلاف نہیں بلکہ اتحاد ہے, اتنے قوی ہیں کہ آج اسرائیل نے جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے. آج کی خبر ہے, 1 سال تک لڑتا ہے. سید حسن نصر اللہ جیسے, سید ہاشم صفی الدین جیسے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, لیکن ان 2 لاکھ شیعوں نے دنیا کی سپر پاور کو جا کے نکیل ڈال دی ہے. کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کا 6-7 کروڑ شیعہ ان کے آدھے کیا چوتھائی برابر بھی نہیں ہے, عشر عشیر کے برابر بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے آپسی اختلافات, سیاسی اختلاف علیحدہ ہیں, سماجی اختلاف علیحدہ ہیں, مذہبی اختلاف علیحدہ ہیں, مسلکی اختلاف علیحدہ ہے, اور ان چیزوں نے ہمیں کیا کیا ہے, توڑ کے رکھ دیا. اور جبکہ قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے کے. یہ اخوت کا رشتہ کس وجہ سے بھائی ہیں, دیکھیں بھائی کے لیے ضروری ہے کہ ایک باپ کی اولاد, یہی ہے نا. جا کے رسول اللہ سے پوچھیں کہ اس امت کا باپ کون ہے, فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ہمارے نسبی والدین کوئی اور, ہمارے نسبی ماں باپ کوئی اور ہو سکتے ہیں کہ جن کے یہ جسم ہماری, جن کے وجود سے آئے, جن کے صلب میں اللہ نے ہمارے
وجود کو رکھا ہے وہ اور ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہم پر حق کے ولایت امام اور باپ کی طرح رکھتے ہیں وہ محمد و علی اور ان کی آل ہے. یہ ہے وہ مومنیت کا رشتہ جس کی اساس میں خود علی ابن ابی طالب کا وجود ہے، جس کی اساس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، رسول اللہ یہ فرما رہے کہ میرا اور علی کا لحاظ کر کے آپسی اختلافات کو ختم کرو، میرے اور علی کی نسبت کا احترام کر کے آپس کے اندر محبت کو پیدا کرو، میری اور علی کی وجہ سے آپسی جھگڑے اور نفرتوں کو ختم کرو. اور اتنا اہتمام کیا ائمہ نے، یقین جانیے چھٹے امام کا دور ہے، امام صادق علیہ السلام کا. تو غالباً امام کا ایک صحابی، غالباً یہ ابو بصیر کا واقعہ، اس نے بازار کے اندر دیکھا کہ دو شیعہ امام کے آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا آپسی کوئی جھگڑا تنازع چل رہا ہے جو کہ مالی تنازع ہے، ایک نے دینا اور دوسرے نے لینا ہے. تو ابو بصیر گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ، انہوں نے بتایا جی یہ فلاں فلاں مسئلہ ہے اور میرا مال اس کے اوپر جو ہے نا واجب الادا ہے، اور یہ شخص اصل مجھے دے نہیں رہا ہے، اس میں تاخیر کر رہا ہے. ابو بصیر نے اس وقت مال نکالا اور کہا کہ تم نے کتنا اس کا دینا ہے. اس نے جب رقم بتائی، ابو بصیر نے وہ رقم اسے ادا کر کے ان دونوں مومنین میں صلح کرائی، اور انہیں بعد میں کہا کہ یہ مال میں نے اپنی جیب سے نہیں دیا، یہ صادق آل محمد کا مال ہے. اور امام نے فرمایا جب بھی دو مومنین میں صلح کرانی ہو میرا مال استعمال کر کے ان کے جھگڑے کو ختم کرا کے صلح کرو. امام صادق مولا کو پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کا شیعہ کسی بھی وجہ سے اختلافات رکھے، کسی بھی وجہ سے. لیکن آج دیکھیں ہم نے کیا اختلاف کی ہے، وہ چیز کہ جو ہمارے اتحاد کا نقطہ تھا نا اسی پہ ہم نے اختلاف کیا ہے. امیر المومنین کی ولایت شیعوں کو جوڑنے کے لیے تھی، آج شیعہ امیر المومنین کی ولایت کی وجہ سے ایک کسی کو غالی کہہ رہا ہے، دوسرا کسی کو مقصر کہہ رہا ہے. یہی ہے نا، کوئی کہتا ہے تم نے علی کی شان میں غلو کیا، علی کی ولایت پہ تم نے غلو کیا، تم غالی ہو. کوئی کہہ رہا ہے تم نے علی کے حق میں تقصیر کی، تم کیا ہو، مقصر ہو. اب وہ جو ولایت علی ہمیں جوڑنے کے لیے آئی تھی، کتنا جوڑنے کے لیے آئی تھی. ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے خدا کے دوستوں کی اور اس کے پسندیدہ بندوں کی نشانی بتائیں تاکہ میں ان کو پہچانوں، ان سے محبت رکھوں. پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ علی کے دوست سے، علی کے محبت رکھنے والے سے محبت رکھو، چاہے وہ تمہارے باپ اور بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اور کہا کہ علی کے دشمن سے دشمنی رکھو، چاہے وہ تمہارا سگا باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ نے کہا نا کہ اتنی احترام دو علی کی نسبت کو، کہ جو ولایت کا رشتہ جو اللہ نے رکھا ہے تمہارے درمیان، مثلا کیا میرا خونی رشتہ ایک رشتہ ہے، نسبی رشتہ ایک رشتہ ہے. خون کے رشتہ کی کیوں انسان احترام کرتا ہے؟ باپ کی نسبت سے، ماں کی نسبت سے، چچا کی نسبت سے، ماموں کی نسبت سے، خالہ پھوپھی کی نسبت سے. بس یہ نسبتیں کیا ہیں؟ خدا کی قسم علی کی نسبت کا یہ عشر عشیر اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، نہیں ہے. میں اپنے باپ کی نسبت کی وجہ سے کسی کا احترام کر لوں، میں اپنی ماں کی نسبت کی وجہ سے کسی کا احترام کر لوں، اس کے ساتھ جھگڑا نہ کروں، اس کے ساتھ اپنے اختلافات کو مٹا دوں، اس کے لیے محبت دل میں جگہ میں اپنے دل میں اسے جگا دوں، لیکن علی کی نسبت کی وجہ سے میں احترام نہ کروں، میں حسن حسین کی نسبت کا احترام نہ کروں، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت کا احترام نہ کروں، میں رسول خدا کی نسبت کا احترام نہ کروں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میری نگاہ میں میرے باپ کی نسبت علی کی نسبت سے زیادہ محترم ہے، میرے باپ کا رشتہ علی کے رشتے کی وجہ سے زیادہ محترم ہے، میرے باپ کی ولایت علی کی ولایت سے زیادہ مجھے عزیز ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میں کسی مومن کے لیے اگر اپنے دل میں کدورت رکھ رہا ہوں، کسی بھی وجہ سے نفرت رکھ رہا ہوں، اس کی حدت کر رہا ہوں، اس کو طعن و تشنیع کر رہا ہوں، اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہا ہوں، الزامات لگا رہا ہوں، اس کے لیے اپنے دل کو کھلا نہیں کر رہا، محبتوں کو جگا نہیں دے رہا، اختلافات کو مٹا نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو اور اپنے معاملات کو علی کی ذات اور اس کے حکم پر فوقیت دے رہا. فوقیت کہاں علی کو پسند ہے کہ علی کے شیعہ جا کے لڑ جائیں؟ مثلا آج امیر المومنین ہوں، آج ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس جو حالت میں آج ہم شیعہ ہیں، علی اس حالت کو دیکھ کے راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے.
علی بن یقطین کو امام نے وزیر بنایا تھا، 7واں امام. تو ایک شیعہ رات کے وقت علی بن یقطین کے پاس آیا. مولا نے کہا تھا جاؤ ہارون کے وزیر بنو، ہمارے شیعوں کی مشکلات حل کرو. تو شیعہ رات کے وقت آیا اور علی بن یقطین نے کہا کہ میں مصروف ہوں، بعد میں ہم اسے واپس پلٹا دیا. جب یہ اپنے کاموں سے فری ہونے کے بعد گیا ہے امام کی زیارت کرنے، 7ویں امام کی، وہ امام جو ہر وقت اسے اذن اجازت دیتے تھے، امام نے اسے دروازے کے باہر کھڑا کیا، اذن اجازت نہیں دی، اپنی بارگاہ میں شرف باریابی نہیں دیا، یعنی کہ صورت نہیں دیکھی علی بن یقطین. اور جب اس نے وجہ پوچھی تو امام نے کہا کہ تم نے ہمارے شیعہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، یعنی کہ تم نے میری نسبت کا احترام نہیں کیا. اس نے معافی طلب کی. امام نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں اپنے اعجاز امامت سے اس کی جگہ پہ پہنچاتا ہوں، جاؤ اس سے معافی طلب کرو، وہ تمہیں معاف کرے گا تو میں تم سے ملاقات کروں. علی بن یقطین گیا ملنے، نہ صرف وہ ملا، اس نے کہا کہ تم نے مجھے معاف کیا، مجھے اس کی نشانی دو. کہا کیا نشانی؟ کہا کہ میں زمین پہ اپنے رخسار رکھتا ہوں، تم اپنے قدموں کے نشان میرے رخسار پہ لگاؤ تاکہ میں مولا کو جا کے دکھاؤں تم نے مجھے معاف کیا. اس قدر امام کو عزیز ہے وحدت، آپسی تعلق، آپس کی مہربانیاں، آپس کی محبتیں. یقین جانیے اتنا تک روایات میں ملتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر کوئی مومن تمہیں اس کان میں آ کے گالی دے اور اسی وقت پلٹ کے اس کان میں آ کے تم سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دو. اتنا یہ کہ الفت قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے مومنین کی آج کے دور میں، اور یہ امام کا کام ہے. قرآن اتنا سخت ہے یہ کام کہ قرآن میں اللہ نے رسول اللہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں خدا ہوں کہ جس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. حبیب اگر ساری زمین کے اندر جو بھی مال و دولت ہے وہ بھی تم خرچ کر دیتے نا، پھر بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے. میں نے محبتیں پیدا کی تمہارے درمیان، یہ محبتیں پیدا کر کے نفرتوں کی آگ کو، اس سلگتی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا کے یہ خدا نے احسان کیا. تم رسول اللہ کے بعد وہ آگ پھر سے بھڑک اٹھی ہے. آج اس کے شعلے پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہیں، کہیں زیادہ تیز ہیں. لیکن ایک مومن کی ذمہ داری، یہ وظائف منتظران کی جب بات ہے نا، کہ امام کی صفت یہ کہ امام آ کے ان اختلافات کو ختم کر دیں گے. 6 امام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے وجود سے اللہ پراگندہ بکھرے ہوئے دلوں کو آ کے قریب کر دے گا، خدا کے انہیں جوڑ دے گا. فتنے اور آزمائش اور بلا اور مصیبت کے بعد ان دلوں کے اندر خدا ہمارے قائم کے وجود سے محبت ڈال دے گا. یہ ہے امام کا. اور آج ایک منتظر کی ذمہ داری یہی ہے کہ اختلافات کو ہوا نہ دے، چاہے وہ ہمارے مسلکی اختلاف ہے، مذہبی اختلاف ہے، یا مومنین کے آپسی کسی طرح کے بھی اختلافات ہیں. انسان جا کے قلب امام زمان کی تسکین اور خوشنودی کے لیے ان کو حل کرے، ہوا نہ دے. تفرقہ، بس ختم کرو اس بات کو، تفرقہ ابلیس کی جانب سے بالکل. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، نہ پڑھو. خدا کی وہ مضبوط رسی جو تفرقے سے بچائے گی وہ خود امام زمان ہے، وہ علی علی کی ولایت ہے. کہ اگر ہم ان اختلافات کو، اگر آج امام زمان کی نسبت کا احترام کر کے ہم اپنی ذات کو پیچھے ہٹا دیں تو خدا ہی جانتا ہے کہ امام، اگر ہم امام کا احترام کریں گے تو خدا ہی جانتا ہے اللہ اور امام ہمارا کتنا احترام کریں گے، کتنی ہی عنایات امام ہمارے وجود پر کریں گے کہ ہم نے بقیت اللہ اعظم کے وجود کو اتنی قدر و قیمت دی ہے. تو یہ بس امام کی 2 صفات، ایک یہ کہ امام الطافات عنایات اپنے شیعوں پہ کرتے ہیں اور دمادم ہمیں دم کرتے ہیں. کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے میں اور آپ امام کی عنایات کے محتاج نہ ہوں. اور اس کا ایک نمونہ امام کا اپنے شیعوں کی خوشی اور غمی بالخصوص جنازوں میں شریک ہونا ہے. دوسرا امام کا وجود
اللہ رب العزت اس کو بھیجے گا ہمارے درمیان تاکہ تالیف قلوب ہو، دلوں کے اندر نفرتیں ختم ہو جائیں، کدورتیں ختم ہو جائیں۔ یہ جو بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، جو مومن مومن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، جو چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے کبھی کسی مومن کی غیبت کرتا ہے، کبھی کسی پہ بہتان لگاتا ہے، کبھی کسی کی چغل خوری کرتا ہے، یہ جو سب کے سب نفرتیں ہیں جو کہ انفرادی طور سے شروع ہوئی ہیں، گھروں میں داخل ہوئی ہیں اور پورے سماج کا ایک مزاج بن گیا ہے۔ نفرت ہمارے یہاں اختلاف مزاج بن گیا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں، گلی چوراہوں میں بیٹھیں یا آپ جا کے کسی ہوٹل پہ جا کے بیٹھیں، آپ کو کیا ملے گا سننے کو؟ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ تو ایسا، وہ تو ایسا، وہ تو ایسا۔ کیا ہوگا؟ نفرتیں ایجاد ہوگی۔ میرے دل کے اندر جو کسی کے لیے بدگمانی اور نفرت ہے، وہ میں اسے بیٹھ کے اپنے زبان سے کسی اور کے دل کے اندر منتقل کروں۔ یہ امام کا وجود آئے گا اور یہ سارے کے سارے اختلافات امام ختم کر دیں گے۔ جس طرح رسول اللہ کے وجود سے اللہ نے اوس و خزرج کی کئی دہائیوں کی دشمنی کو جا کے ختم کیا تھا، جو ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے پہ جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ امام کا وجود ہوگا۔ دیکھیں بس آخری بات، اس کا نمونہ کیا ہے؟ اس کا نمونہ کیا ہے کہ آخر ہمیں یقین کیسے آئے؟ اس کا نمونہ مومنین کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والی الفت کا نمونہ ہمیں حسین ابن علی کے چہلوں پہ ملتا ہے۔ جائے کربلا میں دیکھیں، کربلا میں دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ امام حسین کی محبت میں آ کے ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ کوئی عراق سے ہے، کوئی ایران سے ہے، کوئی شام سے ہے، کوئی لبنان سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی ہندوستان سے ہے، کوئی دنیا کے کس کس کونے سے آیا ہوا ہے، کسی کی کوئی پہچان نہیں ہے سوائے عزادار حسین ابن علی کے۔ کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف اور صرف محبت کی بات ہے۔ یہ اعجاز ہے کس چیز کا؟ اس امام کا، بلکہ اس امام کی قبر کا جس کے شہید ہوئے کم و بیش 1400 سال ہو گئے۔ اگر اس امام کا زندہ جانشین آ جائے تو پتہ نہیں کتنی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ بس امام تالیف قلوب کریں گے، اور آج کے دور کے ہر شیعہ مومن کی ذمہ داری ہے تالیف قلوب کریں، الفتیں دلوں میں ڈالیں، نفرتوں کو نکالیں، اتحاد کو پیدا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے عقائد کو فراموش کر دے، اپنے عقیدے پر رہیں، اسے بیان کریں، لیکن نفرت معاشرے کے اندر بالخصوص مومنین کے اندر پیدا نہ کریں کہ اگر میری وجہ سے کسی مومن کے دل میں کسی کی نفرت پیدا ہوئی ہے تو یقین جانیے شاید یہ میرا ایک ناقابل تلافی گناہ ہو کہ میں نے جا کر کسی علی کے ایک شیعہ کے دل میں کسی دوسرے شیعہ کی نفرت ڈال دی ہے۔ دعا کہ خداوند متعال مجھے اور آپ کو صاحب الزمان کا حقیقی منتظر بننے کی اور اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باواسِ بلند صلوات پیش کریں۔